یعنی اللہ کے معاملات کے بارے میں، اللہ کی ذات اور ہستی کے بارے میں علم حاصل کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہے، اور سارے رشتوں سے عظمت والا، سارے رشتوں سے بزرگی والا جو رشتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مومن کا ہے۔ تو ہم نے یہ چیز بھی حاصل کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک نے کیا کی ہیں۔ آج بعض ایسے بھی احباب ہیں، یہ بڑے افسوس کے ساتھ بات کہنا پڑتی ہے، وہ اتنا تو جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں بالکل وہ چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا نبی کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، نبی کی ذات کیا ہے، نبی کے فضائل مرتبے کیا ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ بنیادی طور پر عقائد کا سیکھنا یہ ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد عبادت کے معمولات، یعنی بچہ بالغ ہو گیا، بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کو نماز کا علم ہونا ضروری ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا، بلوغت سے پہلے پہلے اس کو غسل کے فرائض کا آنا لازمی ہے، فرض ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی طرح نماز فرض ہو گئی تو نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، یہ سیکھنا اس پر فرض ہے۔ کاروبار کی طرف ہم لوگ چلے گئے، جو کاروبار کرنا چاہ رہا ہے بندہ، کوئی دکان پانا چاہ رہے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی دوسرے شعبے میں ہے، زمینداری کر رہے ہیں، جو بھی معاملہ ہے، اس معاملے کو کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اگر علم نہیں سیکھے گا، بنیادی ضروری کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس تجارت کے اصول اور وضاقتہ اس نے نہیں سیکھی، جانے میں یا انجانے میں اس سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو گیا جو تجارت کے اصولوں کے خلاف ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گناہگار ہوگا، عذاب جہنم کا مستحق ہوگا۔ میں نے غالباً گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہ حدیث پاک عرض کر دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے اور جا کر لوگوں سے سوال کیا، بے فاسد کیا ہے، بے فاصل کیا ہے؟ جنہوں نے جواب دیا، فرمایا تم کاروبار کرو، دکانیں چلاؤ، اور جنہوں نے جواب نہ دیا ان کی دکانیں آپ نے سیل کر دی، بند کر دی۔ فرمایا پہلے جاؤ علم سیکھو، اور علم سیکھ کر آؤ، پھر تمہیں اجازت ہے۔ اور ساتھ یہ جملے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ دکان ڈال دی، بس سودا لے لیا، بیچ دیا، فرمایا تمہاری دکان سے پورا محلہ سودا خریدے گا۔ اگر تم نے 2 نمبری کر کے سودا خریدا یا بیچا، لین دین کے معاملات کے اندر خرابی ہوئی، تو تیری ساری کی ساری دکاندار جو ہے وہ بے برکتی کا سبب بن جائے گی، اور جو سودا خرید کر تجھ سے لے گیا اس گھر کے اندر بے برکتی داخل ہو جائے گی۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں، ہم لوگوں نے صرف یہ ہے کہ بس ہم نے کام کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ جتنا مرضی جہاں سے مرضی آئے پیسہ آنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو نہیں پتہ یہ حلال ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتہ یہ حرام ہے، یہ میرے اوپر جائز ہے، یہ میرے لیے ناجائز ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں آپ کو علم نہیں ہے، تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ اور پھر ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے پھر کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ دوہرا گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دوہرا گناہ۔ ایک علم سیکھنا چاہیے تھا تجھے، تو نے سیکھا نہیں، اس کا گناہ ہوگا۔
پھر تو غلطی کر رہا ہے، اس غلطی کا علیحدہ سے گناہ ہوگا۔ تو ہم لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، کیڑی لوڑ ہے پڑھنے دی، من چلو ہوئی تے آکساں دے سن پتہ ہی من کوئی نہ، اسی کی کریے، ان پڑھ بندے ہاں، دیہاتی بندے ہاں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہیں جس چیز کا پتہ نہیں اس کا پتہ کرو، جس چیز کا علم نہیں وہ سیکھو، یا اس چیز کے قریب نہ جاؤ۔ تو ہم لوگ قریب جاتے ہیں مال کے، ہم لوگ قریب جاتے ہیں جائیداد کے، ہمارے اندر ہوس، دنیا کا لالچ، دنیا کی منفعت بڑھ چکی ہے، حلال حرام ہم لوگوں کو نہیں پتہ۔ ہمارا مال ہو گیا، اس کی زکوٰۃ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہماری فصل ہو گئی، اس فصل کا عشر کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح بچہ شادی کے قابل ہو گیا، ہم لوگ اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، شادی کے قابل ہو گیا، شادی کا علم اپنے بچے کو بچی کو نہیں سکھایا، نہیں دیا، تو قیامت کے دن دو بندے دوزخ میں جلیں گے، ایک اس کے والدین اور ایک وہ خود بندہ جس نے غلطیاں کی، اور والد صاحب کو بھی سزا ملے گی۔ کیوں بھئی؟ تو نے کیوں نہیں ان کو دین سکھایا، کیوں نہیں ان کو علم دیا؟ تو آج میں اور آپ یار گریبان کے اندر جھانک کر سوچیں کہ کیا ہم لوگ علم سیکھتے ہیں یا علم ہم لوگ سکھاتے ہیں؟ ہمارے نوجوان اللہ ماشاء اللہ شادی شدہ، آگے پھر شادی شدہ، لیکن غسل کے فرائض پوچھے جائیں تو نہیں پتہ۔ اتنا ہی پتہ ہے بس ٹھیک ہے، ٹوٹی تلے بڑھیا پانی پایا، صابن لایا تو نکل آیا، غسل ہو گیا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو یہ چیزیں یار کس نے سیکھنی اور سکھانی ہے؟ کون ہے جو ان چیزوں کو حاصل کرے گا؟ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو ہم سارے کے سارے دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں کیونکہ علم نہیں سیکھا، جان بوجھ کے جہالت کو اختیار کر لیا۔ آج ہم لوگ جان بوجھ کر جہالت، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بات بتائی بھی جائے تو وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، بھی کی کرنا ہے سن کے، کوئی نویں گل لبے دی ڈران دے مولوی ٹھیک ہے انجے لگے پھرنے لگے پھرنے۔ تو یہ چیزیں یار اپنے اندر سے نکال لیں، اپنے آپ کو علم کے قریب کریں، دین سیکھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اپنی دو بیٹیوں کو پیدا ہوئیں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور ان کی شادی کر کے نکاح کر کے اپنے ذمے سے ان کو اتار دیا، یعنی ان کا فرض ادا کر دیا، تو قیامت کے دن کل میں اور وہ بندہ یوں دو انگلیاں فرمایا کہ اتنے قریب ہوں گے۔ اور ساتھ یہ بھی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بچی پیدا کی اور اس کو علم نہ دیا، اس کو علم نہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ 4 بچیوں کی بھی شادی کر دی اس نے، دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر ذمہ داری تھی، اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اور ایک عورت کی وجہ سے قیامت کے دن کئی لوگ ہوں گے جو جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے۔ باری تعالیٰ وہ کیوں؟ فرمایا سب سے پہلے اس کا باپ ہوگا جو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوگا، پھر اس کا بھائی ہوگا جو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوگا، پھر اس کا شوہر ہوگا جو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوگا، پھر اس کی اولاد ہوگی، بچے ہوں گے جو دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیوں جل رہے ہوں گے؟ فرمایا ان کی ذمہ داری تھی دین سکھانا اور بنیادی علم دینا، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ پردے کے باب میں یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے بھی نبی پاک نے فرمایا اس کا باپ بھی جل رہا ہوگا اور اس کا شوہر بھی جل رہا ہوگا، اس کے بھائی بھی قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں اس کی وجہ سے جل رہے ہوں گے۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں، ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو بنا سنگار کر کے ہم بازاروں میں بھیج دیتے، کیا سے کیا کام ہے جو نہیں ہو رہا۔ تو دوستو اپنی زندگیوں کی فکر کریں یار، یہ دنیا میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں ختم ہو جائے گی،
یہ زندگی کتنے دن رہے گی، کتنے دن ہم عیاشی میں بسر کر دیں گے؟ بالآخر کیا ہے؟ موت ہے۔ اور موت کا پروانہ جب آتا ہے، بندے کی تیاری پروگرام کہیں اور ہے، لیکن موت کا پیغام آ گیا تو پھر گاڑی گیراج میں کھڑی رہ گئی، کوٹ الماری میں لٹکا رہ گیا، کپڑے جو ہے وہ 1000 قسم کے وہ الماریوں میں استری ہوئے مایاں لگی ہوئی ٹنگے ہوئے لٹکے ہوئے رہ گئے۔ وہ انسان اس کے اتار کے انہوں نے انسلی چادریں پہنا کے چل بھئی یہ تیاری تیری اور تھی، مقام تیرا اور ہے۔ تو اس چیز کی فکر کس نے کرنی ہے؟ یار ہم نہیں کرنی ہے۔ کب کیا پتا کس انسان کو کس وقت موت آ جائے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرے، اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو اجاگر کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اب میں ایک دفعہ پہلے بھی غالباً یہ بات کر چکا ہوں، کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اعلان ہو جاتا ہے بھئی فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس کے جنازے میں جائیں، اس کے بیٹے نے فون کیا، بھائی نے فون کیا، پیغام بھیجا بھئی ابا جی فوت ہو گئے، جنازہ اس وقت ہے، کل پہ جانا تھا کل پہ نہیں گئے، 10ویں پہ جانا تھا 10ویں پہ نہیں گئے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہ جاویے کسی دے ابا جی دے جنازے تے کل تے دارے وچ بھی نہ جاویے، فاتحہ نہ پڑھیے، تو ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے نا سارے ماشاءاللہ ہونی بھی چاہیے۔ حقیقت بھی یہ کہ مسلمان کی تعزیت میں شریک ہونی چاہیے۔ لیکن یار کتنی بدبختی اور بدقسمتی ہے، کسی انسان نے فون کیا ہم لوگ نہیں گئے، کوئی بات نہیں، اللہ کی بارگاہ سے دن میں 5 مرتبہ آواز آتی ہے۔ کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 5 مرتبہ۔ یہ حی علی الصلاح کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ حی علی الفلاح کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے نا، اللہ کا پیغام ہے، مولوی کا یا مؤذن کا یا کسی اور کا تو نہیں ہوتا۔ تو میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، جو بندہ 2 دفعہ فون کرے اس سے ملاقات نہ ہو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو جو رب عالم الغیب ہے، طاقتوں کا مالک ہے، دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، ہم لوگ نہیں آتے، کیا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں ہوتی؟ چلو ماشاءاللہ اللہ پاک دن صحت دے وجہ کوئی نہ ہوتی۔ یار غور کریا کرو انہاں چیزاں دے، اپنے اندر یہ درد ہونا چاہیے۔ اللہ بلا رہا ہے، دنیا دار بلائے نہ جائیں، ہم دنیا دار ناراض ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ بھئی وہ میں بلایا ہی تھے آئے نہیں، تو اللہ بلائے ہم نہ جائیں، لیکن اللہ پھر بھی مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو ان چیزوں پہ غور کریں، ہر بندہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، علم حاصل کرے، اپنی فقاہت کو وضاحت کو سمجھے، اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ یہ دین بڑا آسان ہے۔ اب ہم لوگ کہہ دیتے ہیں مولویاں دین بڑا اوکھا کر دیتا ہے، دین اوکھا نہیں، اسی آپ دین تو دور ہے تاں اوکھا لگتا ہے۔ کدی کدی کوئی کام کرنا پوے نا تو پھر اوکھا لگتا ہے۔ باپ دا جنازہ پہ ہے، پتر نو کوئی نہیں پتا جنازے دیاں تکبیراں کنیاں نے، فاتحہ تے آ گیا نا دارے دی بوئے چو ویک کے سی وڑنے ہیں، پتر صاحب ہو بیٹھے نے، پتر صاحب نو دل چاہتے فاتحہ دی کوئی نہ پتا ہوئے۔ سمجھ آئی؟